14 پیکج کو تمام رینکس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس میں کانسٹیبل تا انسپیکٹر کے لیے 11 ملین، ڈی ایس پی و اے ایس پی کے لیے 16 ملین اور ایس پی سے ڈی آئی جی تک کے لیے 21 ملین روپے شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات محکمہ مواصلات و تعمیرات کا گزشتہ سال کا بجٹ 72 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 70% بڑھا کر 123 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس سے مواصلات کے نظام میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع نوشہرہ میں محب بانڈا، پشتون گڑھی اور خویشگی کو ملانے کے لیے دریائے کابل پر پل کی تعمیر کے لیے 680 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ضلع چترال میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے منصوبے کے لیے 689 ملین روپے، بریکوٹ سوات میں بائی پاس روڈ کے لیے 250 ملین روپے کی فراہمی۔ ضلع شمالی وزیرستان میں بنو میران شاہ غلام خان روڈ کو دو ریا کرنے کے لیے 9.6 ارب روپے کا منصوبہ۔ چشمہ دراتنگ روڈ براستہ کافر کوٹ کی بحالی کے لیے 1.2 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ محکمہ لائیو اسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ محکمہ لائیو اسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ کا گزشتہ سال کا بجٹ 15 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 17% بڑھا کر 17 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی افزائش نسل کی سہولیات کے قیام کے لیے 500 ملین روپے کا منصوبہ۔ خیبر پختونخوا میں مصنوعی افزائش نسل کے ذریعے مویشیوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے 1 ارب روپے۔ ضم شدہ اضلاع میں جانوروں کی صحت کی سہولیات کی بحالی، تعمیر اور قیام کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں غربت کے خاتمے، غذائی قلت پر قابو پانے اور مقامی معیشت کو فروغ دینے کے لیے صوبائی حکومت نے 300 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا گزشتہ سال کا بجٹ 24 ارب روپے تھا، جسے آئندہ مالی سال کے لیے 34% بڑھا کر 32 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 17.6 ارب روپے کی لاگت سے مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے رواں مالی سال کے دوران درج ذیل رقوم مختص کی گئی ہیں۔ شمالی اضلاع کے لیے 1287 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 575 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 1075 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 725 ملین روپے۔ ضلع کوہاٹ کے مختلف علاقوں اور دیہات کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے 1610 ملین روپے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی محکمہ آبپاشی کا گزشتہ سال کا بجٹ 37 ارب تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 23% بڑھا کر 46 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پانی کی ذخائر میں بہتری اور زراعت کے فروغ کے لیے مختلف ڈیمز کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں ٹانک ضام، حیدر ضام، چودوان ضام، درابند ضام، توراوری ڈیم، بروسا ڈیم اور سماری پایان ڈیم شامل ہیں۔ 200 شمسی توانائی پر مبنی آبپاشی کے ٹیوب ویلز قائم کیے جائیں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ کا گزشتہ سال کا بجٹ 50 کروڑ تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 108% بڑھا کر 1.04 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صنعت و حرفت کا گزشتہ سال کا بجٹ 1.7 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 58% بڑھا کر 2.7 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ بنو اکنامک زون میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے پیش نظر
132 kV کے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضم شدہ اضلاع میں قائم ٹیوٹا کے اداروں میں بنیادی سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات و دیہی ترقی کا گزشتہ سال کا بجٹ 40.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 35% بڑھا کر 55.39 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں اپ لفٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن کے اقدامات کے تحت مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں جن کی لاگت درج ذیل ہے۔ شمالی اضلاع کے لیے 6,150 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 3300 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 5300 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 2950 ملین روپے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سرکاری زمین پر عوامی پارکوں کے قیام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے جا چکے ہیں۔ ضلع پشاور، ضلع چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور ہری پور میں جدید سلاٹر ہاؤسز کی تعمیر کے لیے 800 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ، عشر، سماجی بہبود، خصوصی تعلیم۔ محکمہ زکوٰۃ، عشر، سماجی بہبود، خصوصی تعلیم گزشتہ سال کا بجٹ 8 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 135% بڑھا کر 19.11 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ 1.2 ارب کی لاگت سے ڈویژن کے سطح پر آٹزم کا شکار خصوصی بچوں کے لیے مراکز کے قیام کا منصوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بے سہارا اور نادار بچوں کے نگہداشت و تربیت کے لیے ادارہ زمون کور کے 5 نئے کیمپس کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان اور وجاوڑ میں مستحق اور بے سہارا افراد کو عارضی رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پناہ گاہوں کے قیام کا منصوبہ بھی رواں مالی سال کی ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان کا گزشتہ سال کا بجٹ 8.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 30% بڑھا کر 11.6 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع بنیر میں ایک بین الاقوامی معیار کا کثیر المقاصد انڈور جمنازیم قائم کرنے کا منصوبہ رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے تاکہ نوجوانوں کو کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خواتین کے لیے انڈور کھیلوں کی سہولیات کے قیام کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو بجٹ 2025-2026 میں دیے گئے ریلیف اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ماہانہ پینشن میں 7% اضافے کی بھی تجویز ہے۔ کم از کم اجرت کو 36,000 سے بڑھا کر 40,000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 15% سے بڑھا کر 30% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پی ایم ایس، پی اے ایس، پلاننگ 1122 پریزن اور پروسیکیوشن کے اہلکاران کے بھی الاؤنسز میں اہلکاران اور افسران کے الاؤنسز میں بھی اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔
خیبر پختونخوا پولیس میں سپاہی سے لے کر انسپیکٹر تک عملے کی تنخواہوں کو پنجاب پولیس کے مساوی کرنے کی تجویز ہے۔ پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے شہداء پیکج میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ کانسٹیبل، ASI، انسپیکٹر کے لیے شہداء پیکج کو 10 ملین سے بڑھا کر 11 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ DSP اور ASP کے لیے یہ پیکج 15 ملین سے بڑھا کر 16 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ SP، SSP اور DIG رینک کے شہداء کے لیے پیکج کو 20 ملین سے بڑھا کر 21 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے اہل خانہ کو رہائشی سہولیات کی فراہمی 5، 7، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2025-26 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2119 ارب روپے، کل اخراجات یعنی اخراجات جاریہ مع ترقیاتی اخراجات 1962 ارب روپے، میزان بجٹ سرپلس 157 ارب روپے، جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو صوبے کی طرف سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو دوبارہ اجاگر کرتا ہوں، کیونکہ ان اقدامات پر صوبہ خیبر پختونخوا کے مالی و ترقیاتی اہداف کے حصول کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد سے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضم شدہ اضلاع کی فنڈنگ طے شدہ طریقہ کار NFC کے مطابق فراہم کی جائے۔ ایک طرف وفاقی حکومت اپنے وعدے کے مطابق بجٹ نہیں دے رہی اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حصہ NFC ایوارڈ کے تحت ملنا چاہیے تھا وہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ NFC کا 10واں ایوارڈ جولائی 2025 میں اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت NFC اجلاس بلانے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث ضم شدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف ملک بھر کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ضم شدہ اضلاع کو ان کی آبادی کے تناسب سے حصہ نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال 2024-2025 میں مجموعی طور پر خیبر پختونخوا نے 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ضم شدہ اضلاع کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات اور ترقیاتی بجٹ کی مد میں خرچ کیے، جو کہ ان کی ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ وفاقی بجٹ 2025-2026 میں بھی ہمارے تخمینہ کے مطابق 299.6 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص کیے جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 145 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق جلد از جلد 11ویں NFC ایوارڈ بلائے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی کمی پورا کرنے کے لیے اضافی رقم مختص کرے۔ دیگر علاقوں کی نسبت ضم شدہ اضلاع ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، جو کہ پورے ملک کے امن و امان کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کے معیار زندگی کو باقی ملک کے برابر لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ یعنی NHP، ونڈ فال لیوی آن آئل، رائلٹی آن گیس اینڈ آئل وغیرہ کی مد میں وفاق کے ذمہ اربوں روپے کے بقائے جات ہیں، جو کہ کئی سالوں سے واجب الادا ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات متاثر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے تمام معزز اراکین اسمبلی سے گزارش ہے
کہ آئیں اس معزز ایوان کے ذریعے اپنے تمام شہریوں کے لیے خوشحال اور روشن مستقبل کے عزم کا اعادہ کریں۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری اجتماعی ترقی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ یہ اقتصادی استحکام، سماجی انصاف اور صنفی مساوات کے فروغ کے لیے ہماری پختہ عزم کی علامت ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں بنیادی اصلاحات کیے ہیں۔ سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کر کے ہم نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد، خاص طور پر کمزور طبقات، ترقی کے اس سفر میں شامل ہوں اور کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک اسپیشل کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو ترقیاتی کاموں کی افادیت کا جائزہ، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی ترجیحات کا میرٹ پر فیصلہ کریں گی، اور اس کمیٹی میں تمام ممبران اور اسٹیک ہولڈر کا مشاورت میں شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا کہ بجٹ کی منظوری سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو بجٹ پیش کیا جائے گا اور ان کی رائے اور ویژن کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات کا انتظام کروائے گی اور وہ بجٹ 2025-2026 کی اجازت دیں گے۔ اگر یہ ملاقات نہ کرائی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوگی اور ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے، جس کا حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی انتھک محنت، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے بغیر یہ جامع اور عوامی مفادات پر مبنی بجٹ تیار کرنا ناممکن ہوتا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد۔ The annual budget for the financial year 2025-26 stands presented. Item number 7. یہ تو کیا لے کے آ جاتی ہے یار یہ
The Honorable Minister for Finance. Order in the House. Order in the House. بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آئیے انہوں نے ابھی وہ پیش کرنا ہے. The Honorable Minister for Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 in the House. The Honorable Minister for Finance, please. Mr. Speaker, I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 may kindly be introduced in the House. The bill stands introduced. Item number 8. The Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present the supplementary budget for the financial year 2024-25 in the House. The Honorable Minister for Finance, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. جناب اسپیکر، آئینی پاکستان کے شق 124 میں درج طریقہ کار کے مطابق اگر رواں مالی سال کے دوران کسی مد میں منظور شدہ رقم ناکافی ہو یا اس سے زیادہ اخراجات کیے گئے ہوں جو اس سال کے بجٹ میزانیہ میں شامل نہیں ہیں، تو صوبائی حکومت کو اختیار ہوگا کہ مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے اور منظوری دے کر رقم فوری طور پر مہیا کرے، تاہم بعد میں اضافی طور پر اس کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہے. جناب اسپیکر، مندرجہ بالا آرٹیکل کی روشنی میں اب میں مالی سال 2024-2025 کا 240 ارب 1 کروڑ 37,51,190 روپے کا ضمنی الیکشن بجٹ پیش کر رہا ہوں. اخراجات جاریہ: مالی سال 2024-2025 کا بجٹ پیش کرتے وقت ریونیو اخراجات جاریہ کے میزانیہ کا تخمینہ 1 کروڑ 237 ارب 71 کروڑ 58,55,000 روپے لگایا گیا تھا، جس میں 144 ارب 62 کروڑ 84,31,000 روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے تھے. نظرثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم 1 کروڑ 386 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ روپے ہو گئی ہے. اس طرح مجموعی نظرثانی شدہ تخمینہ جاریہ میزانیہ کے تخمینے سے 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38,070 روپے زیادہ ہے. رواں مالی سال 2024-2025 کے دوران محکمہ جات کے لیے مختلف مدوں میں مختص شدہ تخمینہ سے زائد اخراجات کرنے پڑے یا محکمہ جات کے اندر نئی مدوں میں اخراجات کیے گئے. نتیجتاً اخراجات جاریہ کے ضمنی بجٹ کا حجم 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38,070 روپے ہو گیا، جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے. اخراجات جاریہ کی تفصیل کچھ یوں ہے. نمبر 1، صوبائی اسمبلی 10 کروڑ 20 لاکھ 2,000 روپے، محکمہ انتظامیہ 1 ارب 45 کروڑ 51 لاکھ 85,000 روپے، محکمہ منصوبہ بندی و ترقی اور ادارہ شماریات 6 کروڑ 40 لاکھ 63,000 روپے، محکمہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی 2 کروڑ 15 لاکھ 36,000 روپے، محکمہ داخلہ 26 کروڑ 71 لاکھ 67,000 روپے، محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان 1 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ 70,000 روپے، پولیس 25 کروڑ 30 لاکھ 9,000 روپے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس 2 ارب 73 کروڑ
59,20,000 روپے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم 1,93,99,74,000 روپے۔ بلڈنگ اینڈ اسٹرکچر 1,32,46,15,000 روپے۔ سڑکوں، شاہراہوں اور پلوں کی مرمت 1,60,96,71,000 روپے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 1,09,59,38,000 روپے۔ محکمہ بلدیات و دیہی ترقی 2,87,22,68,000 روپے۔ محکمہ افزائش حیوانات 10,43,90,500 روپے۔ محکمہ جنگلات و ماحولیات 46,54,12,000 روپے۔ محکمہ جنگلی حیات 22,64,68,000 روپے۔ محکمہ پاشی 82,09,10,000 روپے۔ محکمہ معدنیات و ترقی 41,09,35,000 روپے۔ محکمہ فنی تعلیم و افرادی قوت 4,41,26,000 روپے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ 50,48,47,000 روپے۔ محکمہ سماجی بہبود و خصوصی تعلیم 10,86,75,64,000 روپے۔ پینشن 48,62,41,000 روپے۔ فوڈ سیکیورٹی نیٹ سبسڈی 59,69,99,95,000 روپے۔ حکومتی سرمایہ کاری 150 ارب۔ محکمہ اوقاف، مذہبی امور، اقلیتی امور و حج 9,63,22,000 روپے۔ محکمہ کھیل اور امور نوجوانان 62,95,51,000 روپے۔ محکمہ بین الصوبائی رابطہ 57,64,000 روپے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ 1,05,04,28,000 روپے۔ محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم 1,29,53,40,000 روپے۔ محکمہ سیاحت 20,10,22,000 روپے۔ ڈیٹ سروسنگ انٹرسٹ پیمنٹ 4 ارب روپے۔ وفاقی حکومت کو بیرونی قرض جات کی اصل زر کی واپسی 2,500,000,000 روپے۔ قرض جات و پیش کی ادائیگیاں 3,10,50,00,000 روپے۔ میزان 192,74,42,33,500 ارب روپے۔ متفرق 4,570 ارب روپے۔ 4,570 روپے۔ کل میزان 192,74,42,38,070 روپے۔ ضمنی بجٹ پیش کرنے کی چیدہ وجوہات عرض کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، صوبائی اسمبلی کو ملازمین کی تنخواہوں میں یوٹیلیٹی الاؤنس، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 اور کئی دوسرے ہیڈز میں اضافی گرانٹس کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 10,20,02,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ انتظامیہ کو ملازمین کی تنخواہوں میں یوٹیلیٹی الاؤنس، ایگزیکٹو الاؤنس، ہاؤس رینٹ، لیو انکیشمنٹ، POL، بجلی کے بلز اور گاڑیوں کی خریداری کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 54,55,21,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ منصوبہ بندی و ترقی کو 6,10,31,000 روپے کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو 2,15,36,000 روپے تنخواہوں میں اضافہ، یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ داخلہ کو 26,70,00,000 JCOs اور NCOs کے شہداء کے خاندانوں کو معاوضہ کی ادائیگی کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ جیل خانہ جات کو 1,58,85,70,000 روپے قیدیوں کے غذائی اخراجات اور 5 سینٹرل جیلوں کے لیے سیکورٹی آلات کے حصول کے لیے جاری کی گئی۔ محکمہ پولیس کے عملے کی صلاحیت بڑھانے اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے لیے 25,03,09,000 روپے جاری کی گئی۔ عدلیہ میں مجموعی طور پر 2,73,59,20,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی
جس میں سے 23 کروڑ عدلیہ کے ترقیاتی اقدامات، جبکہ 3 کروڑ لاہور بار ایسوسی ایشن، 17 کروڑ روپے عدلیہ کے لیے گاڑیوں کی خریداری اور 29 کروڑ روپے ضلع دیر پائن اور دیر بالا میں عدالتی کمپلیکس کے لیے زمین کی خریداری کے لیے جاری کی گئی۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم میں سرکاری جامعہ اسلامیہ پشاور اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور کو مالی امداد کے لیے 1 ارب 93 کروڑ 99 لاکھ 74 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ سڑکوں، شاہراہوں اور پلوں کی مرمت کے لیے 1 ارب 60 کروڑ 96 لاکھ 71 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ سرکاری عمارات کی مرمت کی مد میں 1 ارب 32 کروڑ 46 لاکھ 15 ہزار روپے کی اضافی رقم میں جاری کی گئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں سالانہ انکریمنٹ ایڈ ہاک الاؤنس 2024 بجلی کے بل اور MNR کے مد میں مجموعی طور پر 1 ارب 9 کروڑ 59 لاکھ 38 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ بلدیات میں واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنیوں کو ان کی اخراجات کے لیے 2 ارب 87 کروڑ 22 لاکھ 68 ہزار روپے کی اضافی مالی امداد جاری کی گئی۔ محکمہ افزائش حیوانات میں مویشیوں میں فوڈ اینڈ ماؤتھ کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی خریداری کی مد میں 10 کروڑ 43 لاکھ 90 ہزار 500 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلات و ماحولیات کو 46 کروڑ 54 لاکھ 12 ہزار روپے کی اضافی رقم ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ الاؤنسز اعزازیہ کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلی حیات میں 22 کروڑ 64 لاکھ 68 ہزار روپے کی اضافی رقم حیاتیاتی تنوع بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے سیڈ منی اور جانوروں کی خوراک کے اخراجات کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ آبپاشی کو 82 کروڑ 9 لاکھ 10 ہزار روپے کی اضافی رقم بجلی کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ معدنیات ترقی کو 41 کروڑ 9 لاکھ 35 ہزار کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ فنی تعلیم و افرادی قوت کو 4 کروڑ 41 لاکھ 26 ہزار روپے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ 50 کروڑ 48 لاکھ 47 ہزار روپے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ سماجی بہبود و خصوصی تعلیم کو مجموعی طور پر 10 ارب 86 کروڑ 75 لاکھ 64 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی، جس میں 10 ارب 26 کروڑ 50 لاکھ روپے رمضان پیکج کے لیے، 34 کروڑ 90 لاکھ نشے کے عادی افراد کی بحالی، جبکہ 31 کروڑ 50 لاکھ خصوصی افراد کے تعلیمی ادارے کے لیے جاری کی گئی۔ پینشن کی ادائیگیوں کے لیے رواں مالی سال میں 162 ارب 40 کروڑ 29 لاکھ 56 ہزار روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ ادائیگیاں 162 ارب 88 کروڑ 91 لاکھ 97 ہزار روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر 48 کروڑ 62 لاکھ 41 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ گندم کی بین الاقوامی ترسیل کے لیے سبسڈی کی مد میں اضافی رقم 59 کروڑ 99 لاکھ 95 ہزار روپے جاری کی گئی۔ حکومتی سرمایہ کاری کے تحت صوبائی حکومت نے قرضوں کے ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے 150 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اوقاف، مذہبی امور اور حج کے لیے مجموعی طور پر 9 کروڑ 63 لاکھ 22 ہزار روپے، جن میں سے عید میلاد النبی کے لیے 5 کروڑ، کرسمس کے لیے 6 کروڑ 90 لاکھ، جبکہ 2 کروڑ 20 لاکھ ہندو اور سکھ برادری کے لیے جاری کی گئیں۔ محکمہ کھیل، ثقافت، سیاحت و عجائب گھر کو 62 کروڑ 95 لاکھ 51 ہزار روپے کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ، یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور مختلف خود مختار
اداروں کو گرانٹ ان ایڈ کی مد میں جاری کی گئیں۔ محکمہ بین الصوبائی رابطہ کو 57,64,000 روپے اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کے تسلسل کو یقینی بنانے اور BRT سروس کو مؤثر اور بلا تعطل فراہمی کے لیے بس ریپڈ ٹرانزٹ پشاور کو 1,05,04,28,000 روپے سبسڈی کی مد میں فراہم کی گئی۔ محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کو 1,29,53,40,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی، جس میں سے 30 کروڑ روپے گرلز کیڈٹ کالج کے قیام کی منظوری اور 5 کروڑ روپے لینڈز اسکول اینڈ کالج چترال، جبکہ 1 ارب ابتدائی و ثانوی تعلیم فاؤنڈیشنز کو گرلز کمیونٹی اسکولز ٹیچرز کی تنخواہوں کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ سیاحت کو 20,10,22,000 روپے کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ وفاقی حکومت کو بیرونی قرضہ جات کی اصل زر کی واپسی کی مد میں 2,500 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ قرضہ جات و پیشگی ادائیگیوں کے لیے 3 ارب روپے جاری کی گئیں۔ ڈیٹ سروسنگ انٹرسٹ پیمنٹ بشمول ملازمین کی GP فنڈ کی شرح سود کے مطابق اضافہ کی مد میں 4 ارب روپے جاری کیے گئے۔ جناب اسپیکر، میں نے جو تفصیلات پیش کی ان کی بنا پر میزانیہ میں مختص شدہ رقوم سے زیادہ اخراجات کرنا پڑی، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ ترقیاتی اخراجات۔ اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2024-2025 کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول ضم اضلاع 416 ارب 28 کروڑ 31,49,000 روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینہ جات میں 447 ارب 20 کروڑ 50 لاکھ روپے ہو گیا۔ اس طرح ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب 92 کروڑ 18,51,000 روپے کا اضافہ ہوا، تاہم 47 ارب 26 کروڑ 95 لاکھ 13,000 روپے کا ضمنی ترقیاتی بجٹ بشمول 16 ارب 34 کروڑ 76 لاکھ 62,000 روپے تکنیکی ضمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صوبائی حکومت نے امسال ریکارڈ ترقیاتی بجٹ پیش کیا، جس میں پہلی بار 39.6 ارب روپے کے ADP پلس کی بطور ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ مزید برآں ضم اضلاع کے طالب علموں کے لیے مفت تدریسی کتب اور اسکول بیگز کے لیے 2 ارب 13 کروڑ 130,000 روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ PWD، پاک PWD، PSDP کی اسکیموں کے لیے 2 ارب 38 کروڑ 82 لاکھ 72,000 روپے کی اضافی گرانٹ موصول ہوئی، جس کی تفصیل ایوان میں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اخراجات جاریہ 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38,070 روپے۔ متفرق اکاؤنٹ نمبر 2 120 روپے۔ ترقیاتی اخراجات 47 ارب 26 کروڑ 95 لاکھ 13,000 روپے۔ کل میزان 240 ارب 1 کروڑ 37 لاکھ 51,190 روپے۔ The supplementary budget for the financial year 2024-25 stands presented. Honorable members, Arakin Assembly, Pakistan Institute for Parliamentary Services نے مستحکم پارلیمان پروجیکٹ کے باہمی اشتراک سے بروز پیر 16 جون 2025 کو سیرینا ہوٹل پشاور میں آپ سب کے لیے، یعنی کہ اراکین صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے لیے ایک روزہ بجٹ اورینٹیشن سیمینار کا انعقاد کیا، جو کہ صبح 10:30 بجے سے
دوپہر 2 بجے تک ہوگا، اس کے بعد ہم پھر اجلاس کر لیں گے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ضرور اس میں شرکت کریں، اس میں اچھی باتیں سامنے آ جائیں گی۔ شکریہ جی۔